الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدا صلى الله عليه عشرا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدی اور زباں پر مؤمنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے اور اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی آل مرتضی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم. تمام حضرات روشی پڑھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجیے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد عظیم و صد اکرام، میری محترمہ موقرہ اور معدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت کے اندر میں نے یہ گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ فضائل درود پاک کے متعلق ضروری مباحث اور ضروری چیزیں میں گزارش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کو مختلف چیزوں کے احکامات ارشاد فرمائے، مثلا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکات دینا کا حکم، آتوا الزکات، زکات ادا کرو، کتب علیکم الصیام، روزے فرض ہیں، روزے رکھو، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، صاحب حیثیت پر حج فرض ہے، حج کرو۔ یہ تمام اللہ تعالی کے احکامات ہیں جو رب العزت نے اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو ارشاد فرمائے ہیں۔ لیکن غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ نے یہ حکم اپنے بندوں کو دیا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو، میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، میں بھی حج کرتا ہوں میرے بندے تم بھی حج کرو، میں بھی زکات دیتا ہوں میرے بندے تم بھی زکات دو۔ اللہ نے یہ احکامات اپنے بندوں پر فرض کیے، ارشاد فرمایا کرنے کا، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم بھی یہ عمل کرو اور میں بھی کرتا ہوں۔ لیکن آمنہ کے لال کی ذات پر درود پاک پڑھنا ایسی عظمت والی چیز ہے جس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تم بھی میرے محبوب پر صلاۃ و سلام پڑھو اور میں بھی اپنے پیغمبر پر صلاۃ بھیجتا ہوں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے ملائکہ رحمتیں بھیجتے ہیں نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایماندارو تم بھی محمد کریم کی ذات پر صلاۃ و سلام بھیجو۔ علماء جانتے ہیں بڑا عجیب انداز ہے اللہ کا، پروردگار عالم نے اپنی کلام کو انا سے شروع کیا جس کا معنی ہوتا ہے تحقیق، بے شک پکی بات ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون کہ اللہ اور اللہ کے ملائکہ
پیغمبر پر سلام ایک دو مرتبہ بھیج کر خاموش نہیں ہو گئے، بلکہ استمرار اور دوام کا معنی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے ملائکہ متواتر پیغمبر کی ذات پر سلام بھیج رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایماندارو تم بھی میرے محبوب کی ذات پر صلاۃ و سلام بھیجو۔ ادھر تو اللہ نے اپنی مخلوق کو، پیغمبر کی امت کو رسول اللہ پر سلام بھیجنے کا حکم دیا، اور آگے اللہ نے اپنے پیغمبر کا ادب سکھایا۔ یہ بھی کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد، کہ اللہ اور اللہ کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں محمد پر۔ پیغمبر کریم کا نام نہیں لیا، فرمایا علی النبی، نبی پر۔ عام طور پر قرآن کریم کو آپ دیکھیں، جناب نوح کو خطاب ہوا تو نوح علیہ السلام کا نام لیا، جناب سیدنا آدم کا معاملہ آیا تو نام لیا، حضرت موسیٰ کا ذکر خیر آیا تو نام لیا، اور جب درے یتیم کی باری آئی تو یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا، یاسین کہا، طٰہٰ کہا۔ یہاں بھی اللہ نے اپنے پیغمبر کا ادب سکھایا، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اللہ کے ملائکہ نبی کی ذات بابرکات پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ حاضرین مکرم، حدیث مبارک کے اندر بے شمار فضائل ہیں درود پاک کے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا، میدان قیامت کے اندر جہاں اللہ کے عرش معلیٰ کے سائے کے بغیر کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہاں چند خوش قسمت لوگوں کو سائے کی جگہ ملے گی۔ آج اللہ جلال میں ہے، پروردگار عالم کی صفت قہاری کا اظہار ہے، اوپر سے بار بار آواز آ رہی ہے کہ لمن الملک اليوم۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا کے اندر اپنی قومیت کی بت کی پوجا کروایا کرتے تھے؟ لمن الملک اليوم، پھر مالک خود کہتے ہیں للہ الواحد القہار، آج ایک قہار کی حکومت ہے، بادشاہی ہے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں اس میدان کے اندر پروردگار عالم کے عرش کے سائے کے بغیر کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس سائے کے نیچے چند خوش قسمت لوگوں کو جگہ ملے گی۔ ان میں سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی وہ بھی ہوگا جو میری ذات کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی میدان قیامت کے اندر اسے اپنے عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ کے پاس پیغمبر فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، جو میری ذات پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی، فرماتے ہیں یہ تو اللہ میاں کا عام فیصلہ ہے، من جاء بالحسنہ
فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جو ایک نیکی کرے گا اللہ بدلے میں 10 دیں گے۔ تو یہاں بھی اگر کسی نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تو بدلے میں 10 رحمتیں نازل ہوئی۔ یہ کیا کمال ہوا درود پاک کا، یہ کیا فضیلت ہوئی درود پاک کی، یہ کیا عظمت ہوئی درود پاک کی۔ یہ تو عام نیکی پر بھی 10 گنا ملتا ہے۔ برکت العصر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بڑوں کے حوالے سے بڑی عجیب بات نقل کی۔ فرمایا بھائی، ایک ہے وہ 10 گنا جسے قرآن کہتا ہے، ایک ہے وہ 10 گنا جسے مصطفیٰ کی حدیث کہتی ہے۔ اگر کوئی عام نیکی کرے گا اس کو تو 10 ملیں گے، اور جو درود پڑھے گا اس کو 10 خدا کی جانب سے ملیں گے، 10 محمد کریم کی برکت سے ملیں گے، 20 ملیں گے۔ یہ 10 مزید ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صحابہ کرام بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر، اس آیت کریمہ کے اندر 2 حکم ہیں کہ میرے پیغمبر پر سلام بھی بھیجو، میرے پیغمبر پر سلام بھی بھیجو۔ ہمیں سلام کا تو علم ہے، روزانہ تحیات میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن محبوب درود پاک کیا ہے، صلاۃ کیا ہے؟ تو آپ کے اور میرے آقا نے صلاۃ سکھائی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جس کو آپ اور ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے قرآن کریم کی تفسیر کے اندر یہی درود بیان کیا۔ پروردگار عالم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، پکی بات ہے، تحقیقی بات ہے، بے شک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے ملائکہ رحمتیں بھیجتے ہیں نبی پر۔ یصلون مضارع کا صیغہ جو استمرار اور دوام پہ دلالت کرتا ہے، مانا یہ کہ اللہ کی رحمتیں ایک لحظے کے لیے نہیں، ایک دن کے لیے نہیں، حضور کے لیے ایک مہینے اور سال کے لیے نہیں، بلکہ متواتر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، دن رات رحمت برس رہی ہے میرے محبوب کی ذات بابرکات پر، نبی پر، روح نبی پر اکیلی نہیں، نبی نام ہے روح اور جسم کے مجموعے کا۔ آمنہ کے لال کے جسم کے اوپر بھی اللہ کی رحمت کا نزول، سرکار دو عالم کی روح پر بھی اللہ کی رحمت کا نزول۔ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، سبحان اللہ، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی نبی کی ذات پر صلاۃ بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ صحابہ کرام بارگاہ نبوت کے اندر حاضر، کیونکہ قرآن کا پہلا مفسر آمنہ کا لال، قرآن کی پہلی تفسیر کرنے والے سرکار دو عالم، اللہ فرماتے ہیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا ثم ان علینا بیانا، قرآن دینے والے بھی اللہ ہیں حضور کو، قرآن کے مفہوم مطالب معنی سمجھانے والے بھی اللہ ہیں،
آمنہ کے لال کی زبان ہوتی ہے، حکم میرے اللہ کا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا خدا کے پیغمبر یہاں دو حکم ہے، صلاۃ کا بھی سلام کا بھی۔ سلام کا تو ہمیں علم ہے، روز پڑھتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن صلاۃ کا کیا معنی ہے؟ سبحان اللہ، آپ کے میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ صلاۃ کا معنی یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من صلی علی واحدا، جو میری ذات پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ عشرا، اللہ میاں 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ صحابی رسول کہتا ہے سرکار دو عالم باغ کے اندر تشریف لے گئے، میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ تھا۔ آج اللہ کے پیغمبر نے اتنا لمبا سجدہ کیا، میرے دل کے اندر خوف محسوس ہوا کہیں حضور اکرم کا وصال تو نہیں ہو گیا، انتقال پر ملال تو نہیں ہو گیا۔ اتنا لمبا سجدہ امام الانبیاء نے فرمایا سبحان اللہ، مجھے یہ خطرہ لاحق ہوا، لیکن میں نے دیکھا حضور کے اندر سانس چل رہی ہے، جسمیت ہر کے اندر حرکت بھی موجود ہے، سمجھ گیا الحمدللہ حضور زندہ ہیں۔ دیر کے بعد حضور نے سجدہ ختم کیا، میں نے گزارش کی اللہ کے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے ڈر محسوس ہوا کہیں آپ کا انتقال تو نہیں ہو گیا۔ سنیے ذرا غور کے ساتھ، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے میرے اوپر مہربانی فرمائی، میری امت پر مہربانی فرمائی، آج اللہ کا مجھے پیغام آیا، اے میرے محبوب آپ کا جو امتی میری ذات کے اوپر یعنی حضور کی ذات کے اوپر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ میاں 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے، 10 گناہ معاف کر دیں گے، 10 درجے بلند کر دیں گے۔ میں نے اللہ کی خدمت کے اندر شکر کا سجدہ کیا کہ اللہ تو نے میری امت پر مہربانی کی، ایک کے بدلے کے اندر تو نے 30 چیزیں عطا فرما دی۔ بڑی عظمت والی چیز ہے درود، بڑی اعلیٰ چیز ہے درود پاک، اور تمام مصیبتوں کا حل ہے درود پاک، تمام مشکلات کا حل ہے درود پاک، تمام مصائب کا حل ہے درود پاک، تمام آفات کا دفیہ ہے درود پاک۔ کوئی وظیفہ نہ کرو، درود پاک کی کثرت کرو، اللہ درود پاک کی برکت سے آپ کی تمام دینی اور دنیاوی پریشانیاں دور فرما دیں گے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ میاں 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور 10 نیکیاں نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ افضل درود ابراہیم ہے، جس کے علاوہ بھی درود پاک کے سیدھے جملے اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہیں، بعض جملے اولیاء کبار سے ثابت ہیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ ایک امام گزرے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جس طرح ہم امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی تحقیق پر عمل کرتے ہیں، اسی طرح امت کا ایک حصہ حضرت امام شافعی کی تحقیق پر عمل کرتا ہے، ایک حصہ امام احمد بن حنبل کی تحقیق پر عمل کرتا ہے، ایک حصہ حضرت امام مالک کی تحقیق پر عمل کرتا ہے۔ کسی تحقیق پر عمل کرنے کو تقلید کہا جاتا ہے،
مکہ اور مدینے کے لوگ امام احمد بن حنبل کی تحقیق پر عمل کرتے ہیں، ہم لوگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی تحقیق پر عمل کرتے ہیں، مصر کے لوگ حضرت امام شافعی کی تحقیق پر عمل کرتے ہیں، تو تحقیق پر عمل کرنے کو تقلید کہتے ہیں۔ حضرت امام شافعی بہت بڑے مقام کے عالم ہیں، بہت بڑے مقام کے عالم ہیں، قریشی ہیں، مکی ہیں، انتقال ہو گیا حضرت کا۔ انتقال کے بعد ایک اللہ والے نے حضرت امام شافعی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ شافعی سناؤ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی ہے، اللہ مجھ سے راضی ہے، اللہ نے فضل کیا ہے، اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے معروضہ سننے والی میری اسلامی ماں، بہن اور بیٹی، گھر میں جا کر یہ میری گزارش بتانا میری کلمہ پڑھنے والی ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، بہو کو، یہ دنیا کی عزت کچھ نہیں ہے، اصل میں عزت تو قبر کی ہے، اصل میں عزت تو آخرت کی ہے۔ آج اگر میرے پاس 10 بنگلے ہوں، 4 کاریں ہوں، ابو کے اشارے پر خادم کام کرنے والے ہوں، اور نعوذ باللہ قبر کالی ہو اور قیامت کے دن کی پریشانی ہو، میں کیا کروں گا ان چیزوں کو؟ یہ تو چند دن کی زندگی ہے۔ انما الدنیا فناء لیس للدنیا بقاء، انما الدنیا وما فیہا کنسج العنکبوت۔ دنیا کی مثال تو ایسے ہے جس طرح مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ ہا ہنا من کان حیا کان یوما میتا قد یلاقی الموت من ادنی الناس والرسول۔ جو لوگ آج ہماری اس مجلس کی زینت ہیں، میرا اللہ ہی جانتا ہے آنے والا جمعہ یہاں نصیب ہوگا یا قبر کے مہمان ہوں گے۔ خدا کا بندہ نہ چل زمین پہ تو سر کو اپنے اٹھا اٹھا کے، خدا نے ایسے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کے، خدا نے ایسے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کے۔ حاضرین مقرر، میرے محترم دوستو، دعا کیا کرو اللہ قبر اچھی فرمائے، اللہ آخرت والی زندگی اچھی فرمائے۔ دنیا کے اندر بھی ہم اللہ کے فضل سے، رب کے فضل کے طالب ہیں کہ اللہ مہربانی کریں، لیکن دنیا گزر جائے گی۔ کیا ہے عمر؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، اکیلا قیامت کے دن 50,000 سال کا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا سناؤ امام شافعی کیا بنا؟ حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بخش دیا۔ فرماتے وہ تو ہمیں امید تھی، جو آپ نے دین کی خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بخشیں گے، لیکن مقام کیا ملا؟ تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں اللہ کے عرش معلیٰ کے نیچے مجھے ایک بنگلہ ملا ہے جس کی چھت عرش معلیٰ ہے، اور اس کے اوپر دن رات اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ یہ میرا مقام ہے۔ جنت میں بھائی ایک چھوٹی سی کیاری مل جائے تو الحمدللہ، سمجھ آئی بات؟ چھوٹی سی بیٹھنے کی جگہ جنت میں مل جائے، ملے گی نہیں؟ جو جائے گا جنت میں تاحد نظر اللہ جنت دیں گے اسے۔ یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ بیٹھنے کی جگہ دے دے جنت میں۔ کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے جنت میں ایک مقام دیا ہے جس کی چھت عرش معلیٰ ہے، اور دن رات اللہ کی رحمت میرے اوپر برس رہی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ مقام آپ کو کیسے ملا؟ اور کیجیے، محدث جلیل ہے امام شافعی، امت کے رہنما ہے امام شافعی، آپ مجتہد وقت ہے امام شافعی،
فرماتے ہیں جب اللہ کی خدمت میں گیا تو رحمت سے جواب ملا کہ محمد بن ادریس شافی تو میرے محبوب پر ایک درود پڑھتا تھا، وہ ہماری دربار کے اندر پسند آ گیا، ہم نے اسی کی وجہ سے تجھے جنت کا بنگلہ علاج کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہاں کے فیصلے اور ہیں۔ بسا اوقات ایک چھوٹے سے گناہ پر آدمی پکڑا جاتا ہے، بسا اوقات ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے بخشش ہو جاتی ہے۔ غالب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، جو بہت بڑے عالم بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، مرنے کے بعد ہم سن، ہم عمر، ہم دور بزرگ نے دیکھا اور پوچھا غزالی سناؤ کیا بنا، کہتے الحمدللہ بخشا کیا۔ فرماتے ہیں وجہ بتاؤ گے؟ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہاں کے قانون کچھ اور ہیں، جو ہم دنیا میں سوچا کرتے تھے وہ باتیں نہیں ہیں، یہاں کے قانون کچھ اور ہیں۔ کیوں اللہ نے بخشا؟ حضرت امام غزالی کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن لکھنے کے لیے دوات کے اندر قلم ڈالا اور پھر وہ قلم نکال کر کاغذ پر رکھا کہ میں لکھوں، اتنا تک ایک مکھی اڑ کر سیاہی چوسنے کے لیے بیٹھ گئی، تو میں نے قلم روک لیا کہ پیاسی ہے اللہ کی مخلوق، چلو یہ پی لے، ہم پھر لے لیں گے۔ جب ہم اللہ کی خدمت کے اندر گئے تو مالک نے فرمایا تو نے میری ایک حقیر مخلوق پہ مہربانی کی تھی، ہم نے اس کے بدلے کے اندر تمہارے اوپر مہربانی کی ہے اور ہم نے تمہیں بخش دیا۔ نذرانے کے اندر تو ایک بالکل حقیر سا عمل ہے، مکھی پر مہربانی۔ اگر اللہ کے بندو پر مہربانی کرو گے، انسانیت پر رحم کھاؤ گے تو پتہ نہیں اللہ کتنی مقام عطا فرمائیں گے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پروردگار عالم نے مجھے ایک بنگلہ دیا ہے جس کی چھت عرش معلا اور دن رات اللہ کی رحمت کا نزول ہے اس کے اوپر۔ خواب دیکھنے والا پوچھتا ہے بتا سکتے ہو اللہ نے یہ مقام تمہیں کیوں دیا؟ حضرت امام شافعی کہتے ہیں بالکل بتاتا ہوں، میں ایک درود پڑھا کرتا تھا حضور کی ذات بابرکات پر، اللہ پاک کو وہ میرا درود پاک پسند آیا، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام دیا۔ خواب دیکھنے والا کہتا ہے شافعی کیا وہ درود بھی ہمیں بتاؤ گے؟ فرماتے ہاں بالکل میں بتاتا ہوں، سنو غور سے۔ وہ درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یہ میں درود پاک پڑھتا تھا، اللہ پاک نے اس کی برکت کی وجہ سے مجھے یہ مقام نصیب کیا۔ آپ بھی محبت سے پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون وغفل عن ذکرہ الغافلون۔ بس یہ میں درود پڑھتا تھا، اللہ نے اس کی وجہ سے مجھے جنت کا یہ بنگلہ عطا کیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ میدان قیامت ہوگا، ایک آدمی کے پلڑے کے اندر سارے گناہ ہی گناہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ایسی حالت سے مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے۔ ہمیں چاہیے اپنے اعمال نامے کو نیکیوں کے ساتھ پر کرنے کی کوشش کریں۔ پر ہونا کوئی مشکل نہیں، ایک مرتبہ کو سبحان اللہ بھرا دیا پلہ اعمال کا، الحمدللہ بھرا دیا پلہ اعمال کا، اللہ اکبر اعمال کا پلڑا بھرا دیا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جو سنتی کو جس کے پلڑے کے اندر گناہ ہی گناہ ہے،
بدعمالیاں ہی بدعمالیاں ہیں. علماء لکھتے ہیں وہ آدمی بڑا پریشان، کیا بنے گا میرا؟ سارے گناہ ہی گناہ، بدعمالیاں ہی بدعمالیاں، برائیاں ہی برائیاں، نعوذ باللہ من ذالک. فرماتے ہیں کہ ایک خوبصورت شکل والی شخصیت سامنے آئے گی، اس کے ہاتھ کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوگا، آ کر ملائکہ کو کہے گی وہ شخصیت، فرشتوں ذرا نیکی والے پلڑے کے اندر یہ ٹکڑا کاغذ کا رکھ دو. وہ کاغذ رکھا جائے گا، سارے گناہ ہلکے پڑ جائیں گے، وہ کاغذ کے ٹکڑے کا وزن بڑھ جائے گا. اب جناب یہ چونکا کہ تو خوبصورت شکل والے تو ہے کون، اور یہ کاغذ کا ٹکڑا لایا کیسا، اس کے اندر کیا ہے؟ وہ جوان شخصیت کہتی ہے میں تیرا نبی محمد ابن عبداللہ ہوں، میں تیرا غم گسار محمد ہوں، میں تیرا نبی ہوں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت یہ کیا لے آئے؟ فرمایا تو نے ایک مرتبہ خلوص نیت کے ساتھ میری ذات پر درود پاک پڑھا تھا، اللہ کے ہاں وہ تیری درود والی نیکی محفوظ ہے، بس اس کے آنے کی وجہ سے تیرے سارے گناہ ہلکے پڑ گئے اور نیکی والا پلڑا بھاری ہو گیا. پڑھو محبت سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. امام الانبیاء فرماتے ہیں من صلی علی عند قبری، جو خوش قسمت میری قبر کے پاس آ کر صلاۃ پڑھتا ہے، سلام عرض کرتا ہے، فسمعتہ، میں محمد اس کے سلام کو سنتا ہوں. من صلی علی عند قبری فسمعتہ، جو میری قبر پر آ کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے میں سنتا ہوں. ومن صلی ناعیا، اور جو درود پاک دور سے کوئی مومن پڑھتا ہے وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، اللہ کے فرشتے ہیں جو زمین کا چکر لگاتے ہیں، جہاں بھی کوئی مومن صحیح انداز کے اندر حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے، وہ ملائکہ وہ درود لے کر بارگاہ مصطفیٰ کے اندر پیش ہوتے ہیں، اس پڑھنے والے کا نام لیتے ہیں، اس کے والد کا نام لیتے ہیں. بھلے لوگوں، کتنا خوش قسمت ہے وہ آدمی جس کی حاضری روزانہ بارگاہ نبوت میں لگے، اس کا نام پیش ہو کہ حضرت آپ کے فلاں غلام نے آپ کی خدمت کے اندر تحفہ درود بھیجا. ایک بڑی مزے کی بات، میرے والد گرامی قدر شیخ المشائخ علامۃ الزمان حضرت علامہ دوست محمد قریشی نور اللہ مرکزہ، بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. حضرت فرماتے ہیں بھائی دنیا کا قانون ہے جب آپ کسی کو کوئی چیز ہدیہ میں دیں گے وہ بھی آپ کو دے گا. یہ ہونے کا کوئی نہ، آپ اگر کسی کو ہدیہ دیں گے وہ بھی ہدیہ میں آپ کو کچھ نہ کچھ دے گا. جب ادھر سے درود جاتا ہے حضور کی خدمت کے اندر تو مصطفیٰ سے بڑھ کر سخی کون ہے؟ رسول اللہ سے بڑھ کر احسان کا بدلہ چکانے والا کون ہے انسانیت میں؟ ابا جی فرمایا کرتے تھے جب یہاں سے درود جاتا ہے تو روزے سے دعا آتی ہے، جب یہاں سے درود جاتا ہے تو روزے سے دعا آتی ہے. کون اس مجمع کے اندر خوش قسمت جو وعدہ کرے کہ روزانہ میں حضور کی ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا کروں گا؟ پڑھا کرو گے انشاءاللہ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ.
آقا کی خدمت کے اندر درود و سلام کا تحفہ بھیجا کرو. چلتے پھرتے زبان بھی پاک ہے، دل بھی پاک ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سارا دن خیر سے گزرے گا، سارا دن برکات سے گزرے گا، سارا دن رحمت متوجہ رہے گی تمہاری طرف. تو روزانہ کم از کم مسلمان کو 100 مرتبہ درود پاک حضور کی خدمت کے اندر پڑھنا چاہیے. اس موقع پر میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، آج یاد کر کے بات ختم کروں گا. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے آدمی ہیں، تبلیغی نصاب جن کا لکھا ہوا ہے فضائل اعمال. حضرت مولانا محمد زکریہ محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے عالم ہیں. ان کے علم کو اہل علم ہی جانتے ہیں. قدر زر زر گرب داند قدر جوہر جوہری. سونے کا پتہ سنارے کو ہوتا ہے اور جوہر کا پتہ جوہری کو ہوتا ہے. بہت بڑے آدمی ہیں مولانا. بعض آوارہ فطرت لوگ فضائل اعمال پر اعتراض کرتے ہیں اپنی کم علمی کی وجہ سے. حضرت نے لکھا ہے کہ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک آدمی تھا، گناہگار تھا، اچھے عمل نہیں کرتا تھا. تو معززین علاقہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئے کہ اللہ کے پیغمبر آپ مہربانی کریں اسے بستی سے نکال دیں، کس کی وجہ سے باقی معاشرہ اور باقی بستی بگڑتی ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسے بستی سے نکال دیا. وہ جنگلات کے اندر پھرا کرتا تھا، جڑی بوٹیاں کھاتا تھا اور گزارا کرتا تھا. ایک دن اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے میرے موسیٰ علیہ السلام جائیے اس فقیر کا جنازہ دو. اپنے ساتھ اپنے کلمہ پڑھنے والے لے جاؤ، جنازہ پڑھو اس کا. میرا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے. جب پہاڑوں کے اندر گئے تو وہ تو وہی آدمی تھا جس کو ہم نے نکالا تھا بستی سے. لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ایک مرتبہ دوبارہ پوچھ تو لو کہ کہیں کسی اور کے متعلق تو نہیں کہا، یہ تو فلاں گنہگار ہے جس کو ہم نے نکالا تھا بستی سے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ وحش کے معاملے کے اندر نبی کو غلطی نہیں لگتی، معصوم ہوتا ہے خطا سے. لیکن اجل قوم ہے، بار بار کہا قوم نے. تو اللہ کے پیغمبر نے گزارش کی کہ اللہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا باقی اسی کا جنازہ پڑھنا ہے جس کو ہم نے بستی سے نکالا تھا. سبحان اللہ، یہ تو گناہگار آدمی تھا. تو پروردگار عالم کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ موسیٰ اپنی قوم کو کہو کیا اس کے گناہوں کو تم جانتے ہو؟ ہم نہیں جانتے، ہم بھی جانتے ہیں. اب ہماری رحمت قدم آگے رکھتی ہے. اعلان کرو اپنی امت کے اندر کہ جو جو فقیر کے جنازے کے اندر شامل ہوگا ہم اس کی مغفرت کر دیں گے. جو آدمی اس فقیر کے جنازے کے اندر شامل ہوگا ہم اس کی مغفرت کر دیں گے. یہاں سے معلوم ہوا بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں جن کی مغفرت جنازہ پڑھنے والوں کی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں اللہ مغفر حینا و میتنا. اور بعض خوش قسمت جنازے ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر شریک ہونے والوں کی بخشش ہوتی ہے میت کی وجہ سے، مرنے والے کی وجہ سے. ابھی ہمارے قریب زمانے کے اندر ایک فقیر کا جنازہ اٹھا، حضرت مولانا سرفراز خان صفدر گوجرا والے کے.
علماء جسے امام اہل سنت کہتے ہیں پوری زندگی امت کو سنت کا درس دیا، بدعات سے روکا۔ حضرت کے انتقال کے بعد اب موجود ہے وہ شخصیت ملک میں، بہت بڑے آدمی ہیں۔ خان نے دیکھا اور پوچھا کہ حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو مولانا سرفراز رحمت اللہ علیہ نے جواب میں کہا کہ ہمارے ساتھ تو اللہ کے جو کرم ہوئے ہمارے جنازے کے اندر شریک ہونے والوں کو بھی اللہ نے مغفرت کر دی۔ جو لوگ ہمارے جنازے میں شریک ہوئے ہیں ان کی مغفرت ہو گئی ہے۔ غالباً امام مالک کا قول ہے کہ ہماری زندگیاں نہ دیکھا کرو، ہمارے جنازے دیکھا کرو۔ جب فقیروں کے جنازے اٹھتے ہیں تو شہنشاہ حیران ہوتے ہیں۔ دنیا والوں کی حکومت ظاہر پر ہوتی ہے، اللہ والوں کی حکومت دل پر ہوتی ہے۔ ہارون رشید بیٹھے ہوئے ہیں اپنی چوبارے پر، اچانک شور اٹھا، ہارون رشید پریشان ہو گئے، آدمی کو بلایا کہ جاؤ معلوم کرو کوئی اچانک ہمارے اس علاقے پر جلغار تو نہیں کی دشمن نے؟ تحقیق کے بعد پتا چلا جی امن ہے، کچھ نہیں ہے۔ انہیں کیا آواز توجہ سے شور دا، شور اٹھا ہے۔ تو جس کو حضرت نے بھیجا تو اس نے کہا حضرت کچھ نہیں ہوا، عبداللہ بن مبارک آئے ہیں تمہارے شہر میں، محدث حدیث پڑھنے والا فقیر عبداللہ بن مبارک آئے ہیں اور انہوں نے چھینک دی ہے، الحمدللہ کہا ہے، مجمع نے جلال نے یرحمک اللہ کہا ہے، اسی کی گونج سے آپ ڈر گئے ہیں کہ شاید حملہ ہو گیا ہے۔ گھروالی نے ہارون رشید کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا کہ ہارون رشیدہ حکومت تیری، حکومت ان نے فقیریں دی ہے۔ اڑھائی ہو گئے، کیا کہہ رہا تھا بات یاد ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اعلان کرو جس کے جنازے کے اندر شریک ہو گئے ہم اس کی مغفرت کریں۔ جنازہ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں الہ العالمین تیرے کرم کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جنازہ ہو گیا لیکن کون سا عمل پسند آ گیا؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام اس تیرے گناہگار امتی نے ایک دن تورات پڑھی اور تورات کے اندر میرے آخری پیغمبر کا ذکر آ گیا۔ جب حضور کا نام اس میں گرامی آیا اس نے اللہ کی خدمت کے اندر گزارش کی کہ اللہ میری طرف سے اپنے اس محبوب پیغمبر کی ذات کے اوپر رحمت نازل فرمانا، میں گزارش کرتا ہوں اپنے اس محبوب کے درجات کو بلند کرنا، بس چونکہ یہ میرے محبوب کی محبت کرنے والا تھا، میرے محبوب کی ذات پر درود پڑتا تھا، اس لیے میں نے اس کے درجات بلند کر دیے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اگر غیر پیغمبر کا امتی حضور پر درود پڑھے اللہ اتنی کرم نوازیاں کرتے ہیں، اور اگر اپنا نوکر اور خادم اور امتی درود پڑھے گا پتہ نہیں اللہ کتنا مقام نصیب کریں گے۔ بہرحال درود بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی قبولیت کی چیز ہے، تمام احباب کو چاہیے، میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ حضور کی خدمت کے اندر زیادہ سے زیادہ روزانہ تحفہ درود و سلام بھیجنا چاہیے، لیکن درود وہی ہو جس پر مہر نبوت کی ہو، درود وہی ہو جو صحابہ و اہل بیت سے ثابت ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔